السلام علیکم، خوش رہیے، آباد رہیے۔ ہم دل کے افسانے میں بے وفا سٹوری لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز پسند آئیں گی۔ اصل میں بے وفا وہ ہوتا ہے جو آپ کو مشکل وقت میں چھوڑ جاتا ہے اور یہ قصوروار بھی دوسرے کو سمجھتا ہے۔ منیب نے یہی کیا۔ وہ ربیہ کو قصوروار سمجھتا رہا جبکہ وہ خود بے وفا تھا، خود وہ کم عقل تھا، اور ربیہ کے لیے اللہ نے آسانی فرمائی اور اسے ایک اچھے شخص سے ملوا دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اسے بے وفا سمجھتا رہا، جو ساتھ رہی اسے وفادار، مگر اسے معلوم نہیں تھا وفادار کون ہے اور بے وفا کون ہے۔ سارا دن کام کرتی، پھر باتیں سنتی، اور جب بھی آفس سے آتا تو شرمندہ ہوتا۔ تمہیں میری وجہ سے اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ وہ اس کی طرف مسکرا دیتی۔ بے حد محبت سے، خلوص سے پیش آنے والی لڑکی ہو تم۔ اس کی عادت ہوتی جب بھی آفس سے آتا اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے آتا، کبھی گجرے، کبھی کچھ کھانے کو، خالی ہاتھ نہ آتا۔ پھر وہ کھانا بھی اس کے ساتھ ہی کھاتا۔ وہ ایک مصروف آدمی ہے۔ والد کی وفات پہ بہنوں کی ذمہ داری، پھر چھوٹا بھائی اسے باہر سیٹلڈ کیا۔ ذمہ دار آدمی ہے، اس میں اس نے ربیہ کا ساتھ دیا۔ شراز اور مونا کی شادی ہوئی اور اس کی وائف مونا کی ڈیتھ ہوئی، پھر اس کا نکاح ربیہ سے ہوا۔ شراز لوگوں کا خاندانی بزنس ہے لیدر کا، پھر اسے میڈیسن سے ریلیٹڈ بھی اپنا ایکسپینڈ کر لیا۔ شراز کے بھائی کو اتنا شوق نہیں تھا پڑھنے کا۔ لیدر ان کا خاندانی بزنس ہے، میڈیسنز کا اس نے خود محنت سے بنایا۔ شراز کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹے اس کے مونا میں سے ہیں، عدنان اور نعمان۔ بیٹی سجل ربیہ میں سے ہے۔ وہ اپنی سب اولاد سے بہت پیار کرتا۔ ابھی سجل چھوٹی ہے، بیٹے بڑے ہیں۔ ربیہ اس کی قدر و عزت دل سے کرتی۔ اسے یاد ہے نکاح والے دن جب منیب نے انکار کر دیا تو اس وقت کس نے اس سے نکاح کیا؟ وہ شراز تھا جس نے اسے عزت دی، اپنے گھر لے آیا۔ وہ پسند ضرور کرتا تھا مگر یہ نہیں چاہتا تھا اس کے ساتھ ایسا ہو۔ بس ساس نندیں ہر وقت طعنے دیتی رہتی، میرے بھائی نے تمہاری عزت گھر لے آیا ورنہ منیب نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ سن کے اس کے کان پک جاتے۔ شراز بہت دفعہ سوچتا الگ ہو جاؤں، پھر سوچتا یہ مناسب نہیں، ماں کو میری ضرورت ہے، والد حیات نہیں۔ وہ خود غرض نہیں بننا چاہتا مگر وہ دیکھتا ربیہ خاموش ہو جاتی۔ ربیہ اوپر والے پورشن میں رہتی، نیچے اس کی والدہ اور بہنیں آتی جاتی رہتی۔ اس کی نیچر میں نہ اسے کنٹرول کرنے کی عادت ہے، نہ اس کا ایسا مزاج ہوتا ہے۔ عدنان اور نعمان دونوں اچھے بچے ہوتے ہیں، اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، یہ سجل کو بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتے۔ یہ دیکھتا ہے وہ کام بھی دیکھتی ہے، بچوں کو بھی فارغ ٹائم میں کوشش کرتی اوپر ہی رہے۔ آج گیسٹ آئے، وہ نیچے نہ آئی۔ شراز آفس سے آیا، والدہ بولی اس کو تمہیں زیادہ ڈھیل دیتے ہو۔ والدہ کیا ہوا؟ مہمان آئے، اس کا کام تھا، بیٹھے ان کے پاس۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا، آپ کو تو معلوم ہے وہ اوائڈ کرتی ہے، اپنی حرکتیں سیدھی رکھتی جو سننا نہ پڑتا۔ اتنی ہی محبت کرتا تھا وہ اسے تو اس نے چھوڑا کیوں؟ اوہ ہو والدہ، پاسٹ از پاسٹ، چھوڑے دعا کریں پلیز آپ۔ وہ اکثر یہ سنتا پھر خاموش ہو جاتا۔ اوپر آیا تو وہ رو رہی ہوتی، اس نے دیکھا، وہ سمجھ گیا بات کیا ہوئی۔ وہ جب اس کا چہرہ دیکھتا تو نرم پڑ جاتا۔ اس کے چہرے میں عجیب سی اٹریکشن اسے محسوس ہوتی۔ جب وہ نہ سمجھ سکتا وہ اٹریکٹ ہوتا اس کی طرف۔ وہ اسے روتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکتا، نہ ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ کپڑے اتار کر آیا تو بولا آر یو اوکے؟ چینج کر کے دوسرے پہن کر آیا۔ خاموش رہی۔ سجل سو رہی ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ وہ پہلی بار بولی کیا اس چیپٹر کو بار بار رپیٹ کروانا امپورٹنٹ ہے؟ میں نہیں سننا چاہتی بار بار اس چیپٹر کو، بس جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں بھولنا چاہتی ہوں مگر آپ کی والدہ نہیں چاہتی، وہ نہیں چاہتی کہ یہ چیپٹر ختم ہو۔ تم نیگیٹو نہ ہو، جو بھی ہوا غلط ہوا، موقع وہ دے گیا، یہ نہ ختم کر ایشو بناتا۔ اس دن کیا ضرورت تھی فائنل دن تماشا لگائے؟ اب وہ میری والدہ ہیں ربیہ، اور میں آپ کے لیے کیا ہوں؟ یو آر مائی لولی وائف۔ بس کریں، شراز آپ سے کہا تھا۔ اوپر شفٹ ہو جاتی ہوں، سیپریٹ کچن سیپریٹ کر لیتی ہوں مگر آپ نہیں سنتے۔
دیکھو ربیہ، میں تمہیں کبھی بھی نہیں کہا تم میری بہنوں کی بات سنو، مگر وہ میری والدہ، یہ مناسب نہیں لگتا، تم کچن الگ کر لو۔ کوشش کرتا ہوں تمہیں سائڈ پر رکھوں۔ وہ سمجھ گئی وہ نہیں مانے گا اور اس کا دل دکھا، اتنی باتیں اس کو سننی پڑی، کیا کرتی، کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اور منیب خالہ کے بچے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے۔ پھر اچانک منیب کا دماغ گھوما، اس نے کہا یہ میرے لیے مناسب نہیں، تو یہ تو شراز کو پسند کرتی ہے، بس پھر کیا، اسے نکاح جویریہ سے کر لیا۔ ربیہ جانتی تھی جویریہ جو ہے منیب کو پسند کرتی ہے، خالو کو بھی ربیہ پسند نہیں، ان کا بھی دل تھا جویریہ بہو بن کی، مگر وہ اسے بے وفا سمجھتا رہا۔ وہ مسکرانے لگی، انسان کو کیا کیا کام برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ خود بھی حیران ہو جاتا۔ بس ایسا ہی ہے، کچھ یہاں ہوا، سن کر کان پک گئے۔ اب کیا کر سکتی ہے، وہ اپنی والدہ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی، اس لیے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ شراز کو معلوم ہے کبھی کبھی بہنیں بھی زیادتی کر دیتی ہیں، وہ کوشش بھی کرتا بات رک جائے، مگر عورتیں بھی بات کو ختم نہیں ہونے دیتی، اتنا تو وہ جان گیا، جبکہ مرد بات کو پھر بھی جانے دیتا ہے عورت کی نسبت۔ عورت کی اس کی فطرت ایسی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ محسوس کرتا ہے۔ منیب کبھی کبھی سوچتا کیا وہ شراز کو پسند کرتی تھی، اس میں منیب کی اپنی غلط سوچ کا عمل دخل ہے، اس کے دل میں خیالات خود بھی ایسے آ گئے۔ جویریہ اور بابا نے خوب ہوا دی، ورنہ انسان کا اپنا دل نہ ہو تو بالکل باتوں میں نہیں آتا، بس پھر کیا، وہ جلد باتوں میں آنے والا انسان ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے۔ شراز کو ربیہ پسند تھی، مگر اسے غلط طریقے سے حاصل کرنے کا کبھی نہیں سوچا۔ جس دن منیب نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، اس نے کہا میں تیار ہوں، سب راضی ہو گئے، عزت بچ گئی۔ خیال نہ آیا وہ اسے غلط طریقے سے حاصل کرے۔ وہ ایک میچور اور سمجھدار انسان ہے، اس نے زندگی کو قریب سے دیکھا، اس کے پاس بھی تجربہ ہے، تجربے والا انسان ہمیشہ سمجھدار ہوتا ہے۔ شراز نے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے، منیب تھوڑا امیچور ہے، بابا کا بزنس جو بابا خود دیکھتے ہیں، پھر دوسروں کی باتوں پر یقین بھی کر لیتا ہے۔ شراز سارا خود دیکھتا، پریکٹیکل انسان ہے، چیزوں کو خود مینج کرتا، رسپانسیبل پرسن ہے، بزنس ہینڈل کرتا، گھر کو دیکھتا، پھر سب کو ان کے مزاج کے مطابق چلاتا۔ یہ آسان نہیں ہوتا، بس ایسا ہی ہے، شراز نے محسوس کیا۔ ربیہ تھوڑا خاموش رہتی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے انسان کو ایک بات کو بار بار سنے پھر وہاں رہنا بھی پڑے، وہ آسان نہیں ہوتا۔ آج وہ باہر بیٹھی ہوتی ہے، سجل کھیل رہی ہے، یہ اوپر سے نیچے آیا تو بولا خیر ہے آج یہاں بیٹھی ہو، بولی دل میں گھٹن تھی تو سوچا باہر آؤں، دل کی گھٹن کو ختم کروں۔ گہری باتیں شروع کر دی ہیں، ویسے ایک بات کہوں، کیا میں اور آپ الگ نہیں ہو سکتے؟ یا تمہیں کتنی بار تمہیں بتایا ہے دس از امپاسبل؟ اور سن کر خاموش ہوگی۔ مگر شراز دیکھو ربیہ پلیز چیپٹر کو یہاں کلوز کر دو، تمہاری مہربانی ہے، میں نے تم پر کبھی شک نہیں کیا، نہ ہی کوئی بات کرتا ہوں، بات میری اور تمہاری ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، فیملی والے کیا کہتے ہیں، چھوڑ دو پلیز، میرے لیے تم مسئلے نہ بناؤ۔ وہ سمجھ گئی وہ غلط نہیں ہے، باپ کے بعد ذمہ داری اس پر ہے، مگر ربیہ کو ایسا لگتا جب تک وہ آتی رہے گی بات بڑھتی جائے گی۔ اس کی بہن، شراز کی 3 بہنیں ہیں، 2 پاکستان میں، ایک بڑی آپا بلقیس، پھر نازیہ، پھر نادیہ۔ نازیہ ہوا دیتی، ہر بات کو جانتی ہے، بات کو بھئی جانے نہ دیتی، بلقیس پھر بھی خاموش ہو جاتی، یہ بات ربیہ بھی جانتی ہے۔ ساس بالکل صحیح رہتی، جب بیٹیاں آتی تو ان کا مزاج بدل جاتا، بس پھر وہ دن اس کے لیے بھاری ہوتا۔ منیب اور ربیہ کبھی بھی ایک دوسرے سے آمنا سامنا نہ ہوا، نہ یہ لوگ کبھی آئے نہ وہ۔ آج یہ گروسری کرنے اسٹور پر گئی تو اسے جویریہ اور وہ نظر آئے، وہاں سے جلدی آ گئی، اسے نہ اسے دکھا، بس معلوم نہیں، سوچتی ہے عجیب کا مکر انسان ہے، خاموش ہوگی، وہ نہ چاہتی شراز کو معلوم ہو۔ اسے دیکھ کر بہت عجیب لگا، پہلی بار سوچتی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھا فیصلہ کیا، ایسا باتوں میں آنے والا انسان جو جلد باز ہو، سوچے بغیر فیصلہ کرے۔ ہر انسان کے ساتھ خیر و شر جڑا ہے، کبھی انسان غصے میں آ جاتا ہے، مگر کم عقل اور جاہل انسان دوسروں کی غلطی نہیں معاف کرتا۔ نہ یہ سمجھنا چاہتے وہ جو بات تھی اس میں کیا ریزن تھی، اس کے خیالات نے کہا تو عمل کر لیا، کیا شکایات تھی، خیالات خراب بھی تو ہو سکتے ہیں، شر والے بھی تو ہو سکتے ہیں،
ضروری تو نہیں ہر وقت ہمارے اندر خیر ہی بیٹھا ہوا ہے، مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کیا ہمارے خیالات ہمیشہ سچ ہوتے ہیں؟ کیا ایشور والے نہیں ہو سکتے؟ انسان کے اندر کتنے عیب ہوتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے عیب نہیں ہے، کیا وہ اپنے خیالات کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہی منیب نے کیا، اس نے اپنے خیالات کو نہیں بدلا، اس نے سیدھا ڈائریکٹ جا کے اٹیک کر دیا۔ اتنا وقت محبت کے وعدے کرتا رہا، اتنا وقت، جب عمل کا وقت آیا تو بھاگ گیا۔ اور شیراز جس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، عمل کیا، وہ پسند کرتا تھا مگر کبھی اس نے غلط نظر سے نہ دیکھا، نہ کبھی دعوے کیے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے حال جانتا ہے، مشکل وقت میں اس کا ساتھ شیراز نے دیا۔ جب ارد گرد والے باتیں کر رہے تھے، منیب نے کہا یہ پسند کرتی ہے شیراز کو، مجھ سے چھپایا کیوں؟ وہ مسکرایا، اگر مجھے پسند کرتی تھی تو مجھ سے رابطہ رکھتی، رابطہ بھی تمہارے ساتھ، نکاح کی ڈیٹ بھی فکس تمہارے ساتھ، تم اتنے کم عقل ہوگے، میں نے سوچا نہیں، میں نکاح کیوں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کیسی ہے، خیر کس نے تمہارے کانوں میں سب ڈالا ہے، میں اسے کم قصوروار سمجھتا ہوں، تمہیں زیادہ اس کی وجہ یہ کہ تم نے اس کے ساتھ وقت گزارا تھا، تمہارا رابطہ رہا، وعدے محبت سب تم نے کیے، تم اتنے بچے بن گئے کہ تم اسے پہچان ہی نہ سکے۔ خیر بحث کا فائدہ نہیں، وہ دن یہ دن ربیہ کو معلوم ہے شیراز نے اس کا بہت ساتھ دیا، والد کو ہارٹ اٹیک ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے جان بچا دی۔ انسان کبھی کبھی اتنا کم عقل ہوتا ہے، یہ جان نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا سازش کس کی ہے۔ جویریہ اصل میں طارق خالو کی بہن کی بیٹی ہے، وہ خود بھی چاہتے وہ نکاح کریں مگر منیب نے کہا آئی کو پسند کرتا ہوں، آئی وانٹ ٹو میری ود ہر۔ سامنے تو وہ خاموش رہے مگر پھر بھانجی کے ساتھ مل کر پلان بنایا، پلان۔ اس کے دل میں بات ڈال دو، شیراز اسے پسند کرتا ہے، اس کا رشتہ دار ہوتا مگر دونوں اس طرح ملتے جلتے نہیں، اور دل میں بات ڈال دی، وہ سمجھاتی بھی رہی ایسی کوئی بات نہیں، وہ مجھ سے امیر ہے، تمہیں وہ اس لیے پسند ہے، تم نے جھوٹ بولا، وہ کیا کہتی، انسان کیا کہہ سکتا ہے، اگر اگلا انسان سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو بس وہ کیا کہتی کیا نہ کہتی۔ وہ سوچ رہی ہوتی تو شیراز آ گیا، بولا کن سوچوں میں گم ہو؟ بولی کہیں نہیں، بس سوچ رہی ہوں، آپ کا ملنا میرے لیے اچھا ثابت ہوا۔ جی انسان بس کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے، خیالات آ جاتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا، میں کوشش کرتی ہوں برداشت کر جاؤں مگر انسان ہوں، وہ اسے غور سے دیکھ رہے، کوئی بات تنگ کر رہی، ویسے ہی سوچ رہی ہوں۔ یہ اٹھی تو اس کے لیے کھانا لگانے لگی۔ جویریہ ایک دن اپنے ماموں سے بات کر رہی ہوتی ہے، یہ سن لیتا ہے، ماموں سے معلوم نہ ہو جائے اس میں میرا ہاتھ ہے، پکچر جو میں نے دکھائی تھی وہ میں نے بنوائی اور آپ نے، اوہ بیٹا وہ بچہ نہیں، اصل میں ماموں جویریہ نے مل کر پروفیشنل بندے سے وہ کام کروایا جس میں دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ تصویر اس نے منیب کو دکھا دی اسی دن جس دن نکاح تھا مگر ربیہ اور باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بات کیا، اس نے اتنا کہا میں نکاح نہیں کرنا چاہتا، بس اس دن کے بعد یہ بات ختم ہوگی۔ یہ سن لیتا ہے اور تھپڑ مارتا ہے جویریہ کے منہ پر اور اس کے چہرے پر۔ بابا بھی وہاں ہوتے ہیں، بولو رام سے میں زندہ ہوں، ہاں میں نہیں چاہتا تم نکاح کرو، تم بچے نہیں تھے، تصویر چلو جھوٹ ہے، اس کا نکاح، اس کا شیراز سے نکاح کرنا جھوٹ ہے۔ ایک کم قوت فیصلے والے شخص دوسروں کے لیے بھی کبھی کبھی مسئلے بناتے ہیں، جیسے ربیہ کے لیے، مگر اللہ نے اس کے لیے آسانی فرمائی۔ یہ بات فیملی میں پھیل گئی، جویریہ نے فوٹوگرافر سے تصویر بنائی، یہ بات شیراز لوگوں تک بھی پہنچ گئی۔ پہلی بار معافی مانگی ربیہ کی ساس نے، ربیہ میں دل سے مانتی ہوں، میں جلد باتوں میں آ جاتی ہوں۔ یہ خاموش ہوگی، زیادہ نہ بولی۔ شیراز بولا میں کہتا تھا یہ بے وفا نہیں، اللہ نے ربیہ کی عزت رکھی، اس کے بارے میں جو غلط باتیں پھیلاتی تھی وہ باتیں جھوٹی ثابت ہوئی۔ اللہ ایسے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، وہ سنتا ہے اور وہ سننے والا ہے۔ منیب جیسے لوگ بس وسوسوں اور اپنے خیالات میں گھرے رہتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، جو یہ سمجھتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچتے کہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب وسوسے آئیں، ایسے خیالات آئیں، سجدہ ریز ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، ارابیل کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔